بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہو چکے ہیں، رویہ جو زندگی بدل دے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو پسند بھی فرما رہے ہوں گے اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سلسلہ کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، حضور سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت پالے، اس کے لیے ایک آسان سا عمل یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ 50 مرتبہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، تو سوچے جو زیادہ پڑھے گا اس کو کتنا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ اسی وقت اسی پروگرام میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم پروگرام میں ایک ٹاپک لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ الکریم بتائیں گے کہ یہاں پر رویہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کون سا رویہ ہے جو برا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں وہ ہوتے ہیں کہ جو معمار قوم ہوتے ہیں، جو مستقبل کو سنوارنے اور نکھارنے کا کام کرتے ہیں۔ پورا کی پورا مستقبل ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور یہ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ یہ چاہیں تو مستقبل کو روشن بھی کر سکتے ہیں اور یہ چاہیں تو مستقبل کو اندھیرے میں بھی دھکیل سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں کئی لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں۔ بلکہ اگر میں مزید اپنے ٹاپک کے قریب جاؤں تو یہ عرض کروں کہ ان کے ہاتھوں میں قوم کی نسلیں ہوتی ہیں۔ لوگ اپنی نسلوں کے مقدر کو، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے نسلوں کے مستقبل کو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں ان کو بنائیں، جس طرح آپ چاہیں ان کو نکھاریں، جس طرح آپ چاہیں ان کو سنواریں۔ میری مراد ہیں ٹیچرز، جی ہاں، جو استاد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ کسی کو سکھا رہے ہیں، یہ ٹیچ کر رہے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے انہی اساتذہ اکرام کے متعلق کہ جن کا رویہ طلبہ اکرام کے ساتھ اچھا بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، واقعی میں استاد تو اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے رویے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے استاد ایسے معاملات جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے کہ طلبہ اکرام بعض اوقات بہت بھٹک جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ بہت بھٹک جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایجوکیشن فیلڈ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح کی فیلڈ کو اختیار کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہوتی، ہمارے ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور ہمارے مذہب کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیٹیل سے کہ ایک استاد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کا انداز اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں کیسا ہو، رویہ کیسا ہو، کون سے رویے ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو سنوار سکتے ہیں، نکھار سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑا انسان بنا کر دنیا کو پیش کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے رویے ہیں کہ جو طلبہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا ان کو تعلیم سے، تربیت سے بزن کر رہے ہیں۔ ویسے اس ٹاپک پر بات کرنا بڑا نازک ہے، جی ہاں بڑا نازک ہے، کیونکہ عموماً کچھ کریکٹر ہمارے یہاں پر ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے ذہن میں جو امیج ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، اور یقیناً اگر اکثریت دیکھے تو اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے معاملات
پیش آ جاتے ہیں، ایسے انداز اختیار کر لیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ہی نقصان معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین کا جو رشتہ ہے کتنا مقدس رشتہ ہے۔ ماں اور باپ کا نام ہی جب لفظ پر آتا ہے تو ایک ایموشنل فیلنگز جو ہے نا وہ آنے لگتی ہے، لیکن کچھ والدین وہ ہیں کہ جو واقعی میں والدین ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مجرم بھی بن جاتے ہیں، وہ اس قدر اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، سختیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو وہ درست نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہر طبقے میں ہم دیکھ لیں اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آخر تک آپ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ایک سیگمنٹ بھی ہم لے کر آتے ہیں، تصویر کیا بتا رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ 2 تصویریں ہم آپ کے سامنے ڈسپلے کریں گے۔ آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم اپنے گیسٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ الکریم ان تصاویر پر آرا لینے کی کوشش کریں گے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ماشاءاللہ ہمارے پرماننٹ گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مولانا علی مدنی صاحب اور مولانا اعظم مدنی صاحب۔ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ میں اسٹارٹ ہی کروں گا علی مدنی صاحب سے۔ علی بھائی، آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موضوع پر گفتگو کرنا نہایت ضروری بھی ہے، اور ویسے تو اگر یہ اس پر اگر آپ ابتدائی کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے اسلام میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور یوں اگر دیکھا جائے تو ایک استاد کا کردار یہ کتنا بہترین اور اچھا ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ ایک اس سٹیج پر ہے کہ وہ کسی کو سنوار رہا ہے، نکھار رہا ہے، اور کسی کی زندگی ہی گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ ٹاپک لیا ہے آج، اور اساتذہ جو کہ ندیم بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی اور اس وقت ضرورت ہے۔ ان کے بغیر سمجھیے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ترقیاں جو ہو سکتی ہیں وہ رک سکتی ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گی۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح جسم کے اندر ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک ریڑھ کی ہڈی سلامت ہے جسم ہمارا کام کرتا ہے، صحیح سلامت ہے۔ اسی طریقے سے تعلیم اور ترقی کے اندر اساتذہ کا جو کردار ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر یہ بگڑ جائیں، اگر یہ ٹوٹ جائیں تو پھر تعلیم اور ترقی آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور ظاہر ہے تعلیم اور ترقی آگے نہیں ہوگی، معاشرہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ یہ ایک جو نا بڑی وجہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہمارے دین کے اندر بھی بڑی خوبصورت تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اساتذہ کے جو حقوق ہیں، یعنی جو اساتذہ کو، استاد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ٹیچر کو، ایک سکھانے والے کو، اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انداز سے کر کے دکھایا، کیا بات ہے، اپنے انداز سے کر کے دکھا دیا ہے۔ اور مجھے یہاں پر ہمارے ایک استاذ محترم ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، مولانا استاذ خلیل مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ان اعلیٰ کی شخصیت، جی ان کا ایک بڑا مجھے وہ پیارا مقولہ، ان کا قول یاد آ رہا ہے، کئی مرتبہ وہ کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ استاد جو ہے نا بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ استاد اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا ہم جیسا عام انسان ہے، لیکن اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی تگ و دو، اور اس کا مسلسل ایک جو گول ہوتا ہے، اس کا جو ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے پاس وقت دے رہے ہیں، مجھے ان کے اندر صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، مجھے ان کو اس قابل بنا دینا ہے کہ جس فیلڈ میں جائیں، جس میدان میں جائیں تو وہاں پر سکے بٹھا دیں، کیا بات ہے، جس میدان میں جائیں تو یہ ان کے مدرسے کا ہمارے نام روشن کریں، اگر وہ مدرس ہیں، دینی استاد ہیں، اگر وہ اسکول کا کوئی ٹیچر ہے تو وہی چاہتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے مدرسے کا، اسکول کا نام روشن ہو۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کا دنیا کے اندر ایک بڑا نام ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر، یعنی وہ فقط دینی فیلڈ کے اندر نہیں، دنیائی فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا جناب والا کوئی کسی بھی منصب پر ہو، جب بھی آپ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پڑھا کس کے پاس ہے، اس کا استاذ کون ہے، یہ کس کے پاس اس نے جو ہے نا وہ علم سیکھا ہے، ادب سیکھا ہے۔ تو استاذ اگر سکھانے والا ہو، اچھا ہو، اس کا رویہ اچھا ہو، سکھانے کا انداز اچھا ہو، تو وہ کہا جاتا ہے کہ بظاہر ایک خاک کو جو ہے نا وہ بہت اونچائی عطا کر دیتا ہے، ثریا تک پہنچا دیتا ہے، اس کا کردار، اس کا انداز۔ تو استاذ کا رویہ اچھا ہوگا، اس کا انداز اچھا ہوگا،
انشاءاللہ الرحمن ہمارے معاشرے کے اندر بڑی ترقیاں کیا بات ہے، یعنی مٹی کو سونا بنانے کا کام گویا کہ استاد کے ذمے ہے ہوتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ایک پتھر کو ہیرا بنانا، پتھر سے ہیرا تراشنا، یہ ایک استاد کا بڑا اہم کام ہوتا ہے، ٹیچر کا. اب ذرا میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں میل فیمیل دونوں ہی، اور چاہے وہ مدرسوں کے ہوں یا پھر اسکول کے ہوں یا کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، جہاں جہاں بھی ایجوکیشن فیلڈ سے جن کا تعلق ہے، جہاں جن کا کام ہے ٹیچ کرنا، پڑھانا، سمجھانا. اچھا، پھر یہ کوچنگ سینٹر بھی ہوتے ہیں، یہاں پر بھی پرسنل کئی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور سبھی جگہ پر اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. میں اب ان حضرات کے لیے اسپیشلی، ویسے تو سبھی کے لیے یہ پروگرام ہے لیکن ان کے لیے اسپیشلی ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. پہلے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے جو ہے وہ معافی کا طالب ہوں کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان رویوں پر بات کرنا ہوگی کہ جن رویوں کی وجہ سے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی لائف خراب ہو رہی ہے. دیکھیں، کوئی بھی شخص جو ہے نا، جیسے اگر میں کسی ماں کی بات کروں، ماں اپنا لال دیتی ہے، اپنے لال کو اپنے سے دور کر کے آپ کے سپرد کرتی ہے، اور ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ زندگی کے 8-10 سال، 15-15 سال یہ اسکول کالج کے نام کر دیتی ہے کہ میرا بیٹا کچھ بن کے نکلے گا. گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں سونپ دیا، آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں پر اگر آپ کا رویہ کچھ خراب ہو گیا اور آپ کا انداز اچھا نہ رہا تو یقین جانے کہ یہ اس کا اعتماد تو ٹوٹنا ہی ہے. بلکہ اگر میں یہ بات کروں، جو مسلمان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا تو تعلق آخرت سے بھی ہے نا، زندگی گزار کے جانا ہے. اگر ہم نے انصاف سے کام نہ لیا، اگر ہم نے اپنے منصب کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، ایک شاگرد کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ میں اگر اچھا رویہ نہ اختیار کیا تو قیامت میں بھی جواب دہی بن سکتی ہے. بہرحال اب میں کٹ ٹو آتا ہوں ان پوائنٹس کی طرف کہ جہاں پر ہمارا انداز اچھا نہیں ہوتا ہے. علی بھائی، جی، اسکول ہو یا کالج ہو یا مدرسہ ہو، مدرسوں میں تو ماشاءاللہ اس کی ترغیب اور تربیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اسکول اور کالجز میں بھی باقاعدہ جو پرنسپل ہوتا ہے نا، اس پر وہ فورس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جو لیکچر دینا ہے نا، اس کی تیاری آپ اچھے سے کر لیں. اچھا، پہلے کے مقابلے میں تیاری آج ایزی ہو گئی ہیں، لوگ اے آئی کا بھی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے تو کیا اسٹوڈنٹ کے لیے ہر بات نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو کیا ہے نا کہ کبھی اگر استاد نے تیاری نہیں کی، ٹیچر نے، تو اسٹوڈنٹ کی پھر اپنی جو ہے نا وہ اے آئی سے اچھے سے تیاریاں جو ہے وہ ہو کر آ جاتی ہے. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کتنی بھی ڈیولپ ہو جائے، صحیح، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا خیال ہے کہ اسکول کالج بند کر دیے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسکول کالج بند کر دیے جائیں اور ایسے ٹولز آ جائیں کہ بندہ انہی کو پڑھ کے آگے بڑھ جائیں. ڈگری تو چاہیے ہی، ایگزام کا سسٹم ہمارے ہاں تو ہے ہی، ویریفائی تو کرنا ہی ہوگا. تو بہرحال یہاں پر جو ایک انداز ہوتا ہے، ایک جنرل آپ اس پر جو ہے وہ تربیت فرمائیے گا کہ ایک استاد کا، ایک ٹیچر کا بنا تیاری کے لیکچر دینا، پڑھانا، جی، کیا فرمائیں گے؟ بہت، یہ تو انصاف سے اگر کام لیا جائے نا تو یہ کہا جائے گا کہ بغیر تیاری کے پڑھانا جو ہے نا، بغیر تیاری کے بچوں کو پڑھانا، یہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ کچا کھانا، بغیر پکا ہوا کھانا بچوں کو کھلانا. ٹھیک ہے، نہ تو ان کا پیٹ اس سے بھرے گا، نہ ہی اس سے ان کی بھوک مرے گی، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوگا. تو اسی طرح بغیر تیاری کے پڑھانا جو ہے نا اتنا خطرناک ہے. اچھا دیکھیں، علم جو ہے نا یہ سیکھنے سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک پڑھانا بھی ایک طریقے سے ایک طرح کا علم ہے، یعنی ایک طرح کی یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے نا کسی کو پڑھانا. تو پڑھانے کے لیے خود کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی سی مشکل کتاب لا کر دے دو، میں یوں پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، آپ پڑھا دیں گے، لیکن دیکھیں ٹیچنگ کے ایک اپنے اصول ہیں، ایک اپنے طریقہ کار ہیں. اس کو پڑھانے کا انداز کس طریقے سے، کون سے کتاب کو، کون سے سبجیکٹ کو کس طرح پڑھانا ہے، کس موڈ میں پڑھانا ہے. آپ کے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان کا لیول کیا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے آ کر بڑی جو نا وہ شیخیہ تو مار رہا ہوتا ہے، آ کر اس نے پڑھا بھی دیا، لیکن وہ یہ سوچ کر نہیں آتا ہے کہ اس کے اندر جو نا میں تیاری کرنے بیٹھتا اگر، تو اس کے ان بات پر سوالات طلبہ کی طرف سے، میرے اسٹوڈنٹ کی طرف سے سوالات ہو سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ بغیر تیاری کے اگر بیٹھا، اب ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹس نے جو نا کوئی سوال پوچھ لیا آپ کی بات، معلوم ہی نہیں کہ یہ جہد پر بھی کیا سوال ہو سکتا تھا. جی، جب تیاری کرنے بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے اگر بچوں نے یہ سوال کیا تو اس کے مقابلے مجھے یہ جواب دینا ہے، اگر یہ سوال کیا تو مجھے یہ جواب دینا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ تیاری کے ساتھ. ہم نے دیکھا ہے ہمارے اساتذہ کو، الحمدللہ بڑے ماہرین ہمارے اساتذہ ہوئے، ماشاءاللہ آپ بھی جن سے پڑھے ہیں ہمارے اساتذہ، ہمارے کئی اساتذہ کرام ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے
ایک ہی کتاب کو بلا مبالغہ کہا جائے تو 20-20 بار بھی پڑھایا ہے, جی جی 10-10 مرتبہ 20-20 مرتبہ مشکل ترین کتابیں پڑھائی ہیں. اچھا کچھ کتابیں ایسی تھی بڑی آسان سی نا, درس نظامی کے اندر کچھ کتابیں جو اردو کی کتابیں ہیں یا نصاب الصرف ہے, خلاصۃ النحو وغیرہ جو ہے نا, آسان سی کتابیں ایک ماہر استاد کے لیے, لیکن پھر بھی ان کا یہ انداز ہم نے دیکھا کہ ان کتابوں کو بھی وہ تیاری کے ساتھ ہی پڑھاتے تھے. باقاعدہ رات میں بیٹھتے, اگلے دن جب سبق پڑھانا ہے نا تو اس سے پہلے والی جو رات ہے آدھا گھنٹہ مغرب بعد عشاء بعد ان کا باقاعدہ یہ معمول ہوتا ہے کہ ہر کتاب کو آدھا گھنٹہ دینا ہے, 15 منٹ دینا ہے. اور یہ طریقہ ہوتا ہے جو کامل استاد ہے, کامیاب استاد ہے, باقاعدہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک باقاعدہ نوٹ بناتے ہیں, اس پر لکھتے ہیں یہ مجھے پڑھانا یہاں سے یہاں تک, اس میں یہ سوالات ہو سکتے ہیں, یہاں پر یہ جو مشکل عبارت ہے اس کو اس طرح حل کروانا ہے, پھر مجھے یہ جو عبارت ہے جو پوائنٹ ہے بچوں کو مجھے صرف بول کر نہیں سمجھانا ہے بلکہ یہ مجھے بچوں کو بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ جو ہے اس پر لکھوا کر سمجھانا ہے. تو یوں بغیر تیاری کے اگر وہ جا کر درس دے دیں گے اور جو ہے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ بچے جو آپ دینا چاہتے ہیں یا جو بچے لینا چاہتے ہیں نہ آپ دے پائیں گے نہ بچے لے پائیں گے. اگر بچوں کو قابل بنانا ہے جتنی آپ کی تیاری ہوگی, جتنی تیاری کے ساتھ بچوں کے سامنے لیکچر دیں گے انشاءاللہ بچے اس سے زیادہ یہ جو چیز آپ نے اٹھائی نا علی بھائی کہ مجھے حاجت نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے شخص کو سب سے زیادہ حاجت ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے تیاری کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور جو جس سطح پر ہے دیکھیں پھر تیاری بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا. اگر آپ کے نالج میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ پڑھانے والے ہیں تو آپ یہ تیاری کر لیں کہ مجھے اپنے انداز کو اور مزید بہتر کرنا ہے, میں اور کیا بہتر انداز میں جو کر سکتا ہوں. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے وہ کتاب پڑھائی ہو, وہ بک پڑھائی ہو, آپ نے وہ لیکچر لیا ہو, آپ نے کسی ایک بات کو, کسی اصول کو, کسی ایک جزویے کو آپ نے اگر سمجھایا ہو, ایکسپلین کیا ہو. اس بار تیاری میں اگر آپ کچھ ایگزامپلس ایڈ کر لیں, کچھ مثالیں ایڈ کر لیں, مزید آسان کر لیں, تو یہ بھی تیاری کا حصہ ہے. وہ چیز آپ کے نالج میں ہونا, جیسے فور ایگزامپل میں آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں اس وقت اگر یہ چیز ہے کہ مجھے کسی کو نماز کے شرائط سکھانے ہیں, ٹھیک ہے, یا نماز کا طریقہ بتانا ہے, تو یہ تو ایک بار اگر میں نے یاد کر لیا تو ذہن میں ہے نماز کی 6 شرطیں. لیکن میں اگر اس پہ غور کر لوں کہ یار اس کو مزید آسان کیسے کر سکتا ہوں, کس طرح مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں, کیا میرے آسان انداز میں اس کو ڈیلیور کر سکتا ہوں, تو یقین جانے کہ یہ بہت فائدہ مند بہرحال ثابت ہوگا. اچھا اعظم بھائی, اساتذہ جو ہے جو تیاری کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کا بھی یہ انداز ہے, یہ تجربہ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ بولتے بھی ہیں کہ چاہے ہم نے کتاب کتنی بار بھی پڑھائی ہو لیکن پھر جب دوبارہ تیاری کے لیے جب بھی پڑھی ہے تب ہمیں کچھ نہ کچھ نیا ملا ہے. کیونکہ علم ہے ہی ایسی چیز, آپ چاہیں اس کو 10 بار پڑھیں گے نا تو 10ویں میں بھی کچھ نہ کچھ نیا ملے گا. کچھ نہ کچھ جب نیا ملے گا تو پھر نیا طلبہ کو دے پائیں گے. آپ کے پاس چلیں علم ہے, اور جو آپ نے بات کہی ہے طلبہ تو خیر نہیں ہے نا, آپ نے اس کتاب کو 10 بار پڑھایا, 12 بار پڑھا لیا, اب 13ویں بار میں طلبہ دوسرے, پڑھانا دوسروں کو ہے, دوسرے طلبہ کو پڑھانا ہے, تو انداز بیٹر کرنا ہے, دیگر چیزیں بھی دیکھنی ہے, تو تیاری کی حاجت تو ہے ہی. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا اعظم بھائی, اب یہ دوسرا ایک انداز میں ذرا اس کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس پر تو گفتگو ہوئی کہ اساتذہ اکرام کو تیاری کرنا ہے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہے. اچھا کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے علم کی بولتے ہیں نا کہ ایک ڈنکا بھی تو بجنا چاہیے نا, ان کا جو انداز ہوتا ہے نا بڑا ٹف ہوتا ہے. یعنی استاد کے لیے بہرحال یہ بھی ایک سمجھے کہ صلاحیت ہی ہوتی ہے کہ کس لیول پر کس انداز میں سمجھانا ہے, کیا چیزیں اختیار کرنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا تجربہ ہوا ہو اسکول میں یا جہاں پر بھی ہیں, کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, اور ایک بار نہیں 10 بار بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یار ان کا انداز بڑا ہارڈ ہے, بڑا ٹف ہے, اصطلاحات ہیں, دیگر چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم پر یہ تاثر جاتا ہے کہ یار یہ میرے سمجھ کا نہیں ہے, یہ میرے کام کا نہیں. اور بعض اوقات ایک استاد کی طرف سے اگر ایسے جملے بول دیے گئے جیسے ٹیچر کی طرف سے بول دیے گئے, تیرے بس کی بات نہیں ہے, تو چلا جا, تیرے سمجھ میں نہیں آئے گی, تیرے لیے ہے نہیں. تو اب وہ بیچارہ جو ہے نا ڈیگریڈ ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ ایجوکیشن فیلڈ سے جو ہے وہ ایگزٹ کر جائیں, نکل جائیں. تو انداز کیا ہونا چاہیے ٹیچنگ کا, اور یہ جو انداز ہے کہ جناب جو ہے وہ نہیں, میرا تو یہی انداز ہے, آسان کرنا چاہیے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر کلاس روم کو دیکھیں نا تو عام طور پہ 3 طریقے کے طلبہ ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو مطلب سمجھنے کے لحاظ سے بہت ویک ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, بس ان کو اشارے کی ضرورت ہوتی ہے, پوری بات سمجھ آ جاتی ہے. اچھا کچھ جو ہوتے ہیں وہ درمیانے قد کے ہوتے ہیں, ہے نا. تو اگر
استاذ اپنی صرف صلاحیتوں کا اظہار کرے گا، بھائی اچھے اچھے جملے اور ہارڈ سے ہارڈ الفاظ لے کر آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ طلبہ نہیں سمجھ پائیں گے جو ویک ہیں. اور طلبہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے ہونہار ہوں، یہ سارے کے سارے بھائی جب پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ کے پاس سامنے رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب سارے پڑھے لکھے تھے تو آپ کو پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اساتذہ اکرام کو انداز آسان سے آسان رکھنا پڑے گا، کیونکہ استاذ وہ ہوتا ہے کہ جو مافِ ضمیر کو ادا کر دے، جو سمجھا دے، جس کے اندر افہام اور تفہیم کی صلاحیت ہو، اس کو استاذ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی صلاحیتوں کا اظہار کر دیا اپنے سامنے جا کر کے اور اچھے اچھے الفاظوں کو جو ہے وہ بول دیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا کو سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا تو انداز کیا تھا؟ آپ حضور کا انداز دیکھ لیں. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کا پیارا انداز ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی گننے والا ہو نا تو آپ کے لفظ کو گن لے. یہ حضور کا انداز ہوا کرتا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کے اندر صلاحیتیں ہوں گی، کس کے اندر جو ہے وہ علوم میں کون ماہر ہوگا. تو حضور کا ایک اپنا انداز ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، وہ اس طریقے کا انداز اپناتے ہیں صحابہ کے درمیان کہ سننے والا ایک ایک لفظ کو گن لے. یہ روایتوں کے اندر مضمون ملتا ہے. تو استاذ کو کس طریقے کا انداز اپنانا چاہیے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو استاذ جو ہے نا وہ آسان سے آسان کرے اس چیز کو اور سمجھانے والا انداز ہو. صلاحیتیں وہ نہیں، صلاحیتیں جو ہے وہ دکھانے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. میں بھی ایسی آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا، ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ بات کو بہت گھما پھرا کے اور لفظوں کی لڑیوں کے ساتھ شیئر کرنا یہ کمال نہیں ہے. کسی بھی مضمون کو اپنی بات کو آسان لفظوں میں بیان کر کے سمجھا دینا کمال ہے. ایسے استاذ کو بھی ہم نے دیکھا ندیم بھائی، ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ اکرام مفتی وسیم صاحب، مفتی سرفراز صاحب، مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، یہ اتنے پیارے اساتذہ اکرام ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں جو کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آسان چیز کو بھی ٹف بنا دیتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اساتذہ اکرام کا انداز دیکھا ہے ماشاءاللہ. اور کامیاب استاذ کی نشانی بھی ہے، جو اتنی ہارڈ چیز ہوتی ہے نا وہ یوں چٹکیوں میں سمجھا دے رہے ہوتے ہیں، تو مطلب اتنا آسان کر دے رہتے ہیں. اور مثالوں کے ساتھ ایک سے ایک ہیرے ملیں گے ناظم بھائی، اتنے ہیرے ہیں. اللہ کی رحمت سے تربیت کا سلسلہ اور ساری چیزیں چلتی رہتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہم صرف جامعۃ المدینہ یا دینی فیلڈ پر کلام نہیں کر رہے، ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کسی اسکول میں ٹیچر ہیں یا کالج میں لیکچر دینے والے ہیں، پروفیسر ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کو بھی اپنے انداز کو یعنی ایسا رکھنا چاہیے کہ ان کی کلاس میں اگر 25 30 35 جتنے بھی اسٹوڈینٹس موجود ہیں تو سب کی ذہنیت کو سمجھتے ہوئے پرکھتے ہوئے ایک ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ سب تک باتیں پہنچے اور سمجھ میں آئے. اس میں ندیم بھائی فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصان بھی اپنا ایک ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلبہ اکرام اس استاذ سے مطمئن نہیں ہو پاتے کہ جو ہارڈ الفاظ استعمال کرتا ہے، جو سمجھا نہیں پاتا، پھر اس کی وہ پیٹھ پیچھے غیبتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جو آسان لب و لہجے میں سمجھاتا ہے تو وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک فکر ہوتی ہے استاذ کو، نہیں جو ہے طلبہ عزت نہیں کریں گے، میری صلاحیتیں ابھر کے سامنے نہیں آئیں گی، مجھے ہارڈ ہی انداز اپنانا پڑے گا. تو خیر یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آسان انداز ہوتا ہے تو طلبہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس استاد کی پیریڈ میں یا اس استاد کی کتاب میں مزہ آتا ہے، یہ استاد چٹکیوں میں سمجھا دیتا ہے، اور یوں مطلب تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہ سبجیکٹ بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے نا اس سبجیکٹ میں ماشاءاللہ نمبر بھی اچھے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اچھا میں نے اپنی اس وقت مجھے بھی اپنا اسکول یاد آ رہا ہے. کچھ ٹیچر جو ہے نا اس وقت ذہن میں گھوم رہے ہیں. انداز ایسا تو ہوتا علی بھائی کی لگتا نہیں تھا کہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کہ جناب بندہ انٹر ہوا ہے، چلو سب اپنی کتابیں کھولو، چلو سب یہ کرو. نہیں، ان کا آنا، محبت سے اسٹارٹ لینا، وہ بولتے نا کہ وہ مسکراتے مسکراتے ہی، گھومتے پھرتے ہی وہ اپنا لیسن کو سمجھا کے چلے جاتے تھے. یہ والا جو انداز ہوتا ہے کہ جناب ایک دم اس کو فیل ہی نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور وہ بتا کے چلے گئے، سمجھا کے چلے گئے. جیسے کہ اور بھی اسی طرح اگر آپ اپنی دینی فیلڈ کا لے لیں تو ایسے اساتذہ اکرام ذہن میں ہے کہ وہ آئے ہیں اور بس انہوں نے اسٹارٹ لیا اور وہ سمجھائیں اور چلے گئے. بعد میں جب دیکھا تو لگا کہ اتنی ہارڈ یہ عبارتیں تھیں، یہ چیزیں تھیں، یہ تو اتنے آسان سے جو ہے وہ گتھیاں سمجھا کے جو ہے وہ چلے گئے، سلجھا کے چلے گئے. ماشاءاللہ اللہ پاک جن کا انداز ایسا ہے ان کو سلامت رکھیں، اور جن کا نہیں ہے ان کو یقیناً اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، ایجوکیشن فیلڈ میں آپ ہے اور ٹیچ کر رہے ہیں، آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، تو آپ اپنے انداز کو بہتر کریں اور آسان سا آپ انداز رکھیں. اچھا آسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ایک کوالٹی ہے اس میں کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے،
क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन समझाना मकसद है, वो समझाना किस अंदाज में है उसमें आप अगर अच्छा तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। बाकायदा कहीं जहाँ पे कोर्सेज वगैरह होते हैं, टीचिंग के कोर्सेज होते हैं या तदरीसी टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर मेन जो पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है वो यही है कि बंदा इस बात को, कोई भी हार्ड से हार्ड बात है तो उस बात को कितने आसान अंदाज में समझा सकता है कि वो नीचे दर्जे वाले को भी समझ में आ जाए, ऊपर दर्जे वाले को भी समझ में आ जाए, मुख्तलिफ अंदाज में वो समझा सकता है, मुख्तलिफ अंदाज जो है वो अपना सकता है। तो आसान से आसान अंदाज होगा तो इंशाल्लाह तदरीस में भी फायदा क्या होगा। बात है। अच्छा, एक बड़े अहम मौजू पर अली भाई गुफ्तगू करनी है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अभी आजम भाई ने भी फरमाया ना कि सब ज़हीन नहीं होते, ठीक है, सब जो है वो एक शार्प माइंड नहीं होते कि सब एकदम जिनका माइंड का लेवल एकदम हाई हो, कि अच्छा ही सोचें या जनाब उनका जहन तेज हो। कुछ लोग खुद जहन भी होते हैं, एक बार में बात समझ में नहीं आती है, बार बार बतानी पड़ती है। ऐसे भी तलबा हमारे यहाँ पर होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में भी होते हैं। लेकिन टीचर्स का कुछ अंदाज ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है, वो उनको अलग कर देते हैं, यार ये इनके बस की बात नहीं है, वक्तन फवक्तन उनको बोलते भी रहते हैं। तो ये वाला जो रवैया है टीचर्स का अपने स्टूडेंट्स के साथ की जनाब कुंद जहन तलबा है जो जहनी तौर पे कमजोर है, उनका सपोर्ट ना करना, सही। मुझे लगता है कि ये भी एक फीसद है हमारे यहाँ पर कि जो फिर ये मजदूरी की तरफ चले जाते हैं, इस तरह के पेशे इख्तियार कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि कई ऐसे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी, तो उसका रीज़न आपको कहीं ना कहीं ये भी बताते हुए नजर आएंगे। सब ऐसा हो ज़रूर नहीं है, अदर और भी मजबूरियां होती होंगी, लेकिन ये भी रीजंस होते हैं। तो आप क्या फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि जो तलबा किराम, जो स्टूडेंट्स कुंद जहन हैं, जिनकी सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो भी आपके स्टूडेंट ही हैं, आपके तलबा हैं। और एक बात कही जाती है कि अगर जो ज़हीन तलबा है, जो कामयाब उस्ताद है ना, कामयाब उस्ताद वो नहीं जो ज़हीन तलबा को पढ़ा दे, वो तो है ही पहले ज़हीन। यानी आप उनके लिए जो 1 घंटे का लेक्चर ना भी है ना, 10 मिनट दें तो वो पढ़ लेंगे। वो उनको पढ़ाना इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो वैसे ही पढ़ लेंगे ना। असल कामयाब उस्ताद वो है जो ऐसे तलबा को जो कुंद जहन उनको पढ़ा दे। असल कामयाबी ये है, जिनके पास जहन है माशाल्लाह, उनके पास सलाहियत है, वो थोड़ा सा आपका लेक्चर सुनते हैं, एक बार के अंदर ही वो याद कर लेते हैं। तो आपका जो उस्ताद होने का जो मतलब है ना, वो है पढ़ाना, सिर्फ इशारा देना नहीं है। उस्ताद का मतलब होता है पूरी तकरीर करना, पूरी चैप्टर को अच्छी तरह समझा देना। तो अगर आपने एक कुंद जहन बच्चे को समझा दिया, तो असल कामयाबी ये है, ये सबसे पहले होना चाहिए कि आपका जहन ये हो, जो उस्ताद है, पढ़ाने वाला है, टीचर है, उसका जहन ये होना चाहिए, मेरे पास जो बच्चा आया है ना, एक एक बच्चा यहाँ से पढ़ के जाना चाहिए, उसको समझाऊँ मैं। और साथ ही साथ जो है ना, एक साथ में ये भी होना चाहिए अहम चीज़, उसके लिए जो है ना वो सवाल का दरवाज़ा खोल के रखे। क्या बात, कि बच्चे सवाल करें। एक प्रॉब्लम ये भी होती है, बच्चे जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, टीचर का ये होता है कि बस मैं बोलूँ तुम सुनो। अगर बीच में पूछ भी लिया अगर स्टूडेंट ने, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बाज़ों का छोड़ के चले जाते हैं कि तुम मेरा सुनते नहीं हो, तुम खुद ही सुनाते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, खुद भी सुनाएं और बच्चों की भी सुने। ये चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह ने चाहा तो ये जो कमियां हैं, ये जो गैप आते हैं, जो आपने बात की है कि स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं होगा। अच्छा, एक और दूसरी बात जो आपने बात कही कि ऐसे जो तलबा होते हैं जो छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको इग्नोर भी किया जाता है। तो उस्ताद जो होता है उसका ये काम नहीं होता कि इग्नोर करे, वो सबको लेकर चले। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं ना आपकी, उसके अंदर ज़हीन भी है, बहुत ज़्यादा ज़हीन भी है, कुंद जहन भी है, कुछ दरमियाना भी है, वो 30 के 30 एज ए स्टूडेंट होने के एतबार से वो आपके स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा ज़हीन है वो आपका ज़्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि आप तीनों को यकसा पढ़ा रहे हैं, यकसा वक्त दे रहे हैं, तो तीनों ही आपके स्टूडेंट हैं, लिहाजा तीनों का ख्याल करना ये ज़रूरी है। और इस तरह की कई मिसालें आपको मिलेंगी कि बाज़ औक़ात शुरू के अंदर आए थे, बहुत कुंद जहन थे, लेकिन उस्ताद की मेहनत बढ़ती गई। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा कि वो बहुत बड़े मकाम पर पहुंचे। क्यों? उस्ताद की तवज्जो पूरी होनी चाहिए। तो उस्ताद अगर सिर्फ और सिर्फ कामयाब तलबों को लेकर चलेगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। अच्छा, स्कूलों के अंदर बाज़ औक़ात ये भी माहौल बन जाता है ना, बच्चे बात करते हैं, ये जो बच्चा है ना, ये साजिद, ये शाकिर, ये आबिद, उस्ताद की इसी पर नजर होती है। बाज़ औक़ात आपकी इमेज इस तरह से डाउन हो जाती है। जी, वो चहीते बन जाते हैं। वो उस्ताद के कहीं ना कहीं शायद गलत रवैयों के अंदर ये चीज़ आती है। तो उस्ताद
اپنے فعل سے کبھی بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ ظاہر نہ کرے کہ طلباء کو یہ شک ہو کہ اس کو زیادہ اپنے نظر میں رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ بلاتے ہیں، اس کو زیادہ لاڈ کرتے ہیں، اس کو زیادہ پوچھتے ہیں، جب بھی بات آتی ہے کلاس کے اندر تو وہ فلاں کا ہے. یہ انداز اگر نہیں ہوگا، سب کو ساتھ میں لے کر چلیں گے انشاءاللہ تو بہت ترقی سبحان کریں اللہ. گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یاد آیا. کیا بات ہے. یعنی ہر صحابی بولتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں. بات ہے، سبحان اللہ. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ نہیں جناب مجھ سے زیادہ ہے، یعنی کہ صرف اسی سے ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ انداز ہونا، یہ سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے. جی اعظم ایسے اساتذہ اکرام کو ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹ سے اگر آپ ملیں تو ہر طالب علم یہ مطلب وہ بتائے گا کہ نہیں، کچھ یادگاریں رہتی ہیں نا اساتذہ کے ساتھ، تو وہ کہے گا کہ ہاں استاد صاحب مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ جو رویے کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو کمزور طلباء ہیں ان پر توجہ نہ دینا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ندیم بھائی کہ ایک تو پہلی بات وہ کمزور ہیں تو پورا کلاس مل کر کے جو ہے ان کو ٹون کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ پہلے سے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. اور استاذ کا کہنا یہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے نا. کوئی طالب علم اگر آ کے اس کو بولتا ہے کہ بھائی تم کمزور ہو تو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اگر استاذ ہی بول دے طالب علم کو کہ بھائی آپ تو کمزوری ہو، آپ سے نہیں ہو سکتا، اس طریقے کا اگر رویہ اختیار کرے گا تو یہ جو چیز ہے نا بہت زیادہ اس کو زیادہ لگتی ہے، اور شاید وہ پھر چھوڑ کے جانا، وہ سارے معاملات جو آپ بتا رہے تھے وہ سب ہوتے ہیں. تو استاذ کا کہنا کہاں پہ کہنا کیا ہے، کیا چیز جو ہے وہ مطلب کرنی ہے. کبھی کبھی نادانی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ طلبہ اکرام پہ بہت زیادہ پڑ رہا ایسا ہوتا ہے. ہو بھی نہ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ توجہ نہ دینا، یہ تو ایک سمجھے کہ انصاف نہیں ہے، لیکن دوسری ایک یوں سمجھیے کہ ناانصافی والی مثال یہ بھی ہے کہ اس کو ڈی گریڈ کرنا. اچھا، میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، آپ کے بھی تجربے میں ہوگا کہ کچھ ٹیچرز جو ہے وہ بڑا جھاڑتے ہیں. طلبہ کے سامنے تو جھاڑا ہی ہے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، کلاس کے سامنے تو جھاڑا ہی ہے. پیرنٹس کو بھی بلائیں گے نا تو پیرنٹس کے سامنے بھی جناب پڑھتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اچھا، جبکہ بچہ شرارت ہی کر رہا ہے، پڑھتا نہیں ہے، اور اس کی مینٹل ہیلتھ جو بھی ہو، ذہنی طور پر وہ مضبوط ہے نہیں ہو، ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی سچویشن ہو، طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو ذلیل تو نہیں کیا جائے گا. اسلام اور شریعت اس کی اجازت تو نہیں دیتی، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، اسی پروگرام میں شاید ہم نے شروع میں نا کوئی ایک سائنٹسٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے خط لکھ کرنا. تو یہی تھا کہ جب اس کی ماں نے اس کو پڑھا تو لکھا تھا نا کہ بڑا کن ذہن ہے، یہ ہمارے اسکول میں نہیں پڑھ پائے گا. تو وہ بچے نے پوچھا، ماں جب رو رہی تھی، کہا بولے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑا ذہین ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے. ماں نے ہی پھر اس کو پڑھایا اور وقت کا بڑا سائنٹسٹ بنا. اس کے اس طرح کے کہنے پر میں کلام نہیں کر رہا کہ اس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا غلط کہا، لیکن اس نے پھر اپنے بچے کو نکھارا سنوارا. لیکن وہ کن ذہن اس کی ماں کی بدولت، اور اسی نے کوئی اس کی تربیت کی اور اس کو پڑھایا اور وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بنا ہے. اچھا، کئی یونیورسٹی میں جو ہے نا یہ چیزیں ہیں. کسی ملک کے بارے میں یہ کہیں پر دیکھ رہا تھا، وہاں لکھا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ لکھتے نہیں ہیں، صحیح، اور جملے اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں کہ اور کوشش کیجئے، مزید کوشش کیجئے، آگے بڑھیے. یعنی اس طرح کے ورڈز ہی نہیں ہے علی بھائی کہ جہاں پر ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے نا وہ کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ لو ہوتا ہو، ہے ہی نہیں. وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ جب کسی فیلر کو بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ آگے بڑھے تو صحیح، آپ نے کوشش تو کی ہے. مسٹیک کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، فیل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے کوشش تو کی، آپ آگے بڑھیے. یہ جب انداز ہوتا ہے ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا، تو پھر جو ہے شاگرد جو ہے نا وہ اڑ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایف جی جلن کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پڑھائی کے وقت میں کن ذہن تھے، لیکن محنت کی تو دینی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ وقت کے امام بنے، اور دنیاوی فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے جناب فیلڈ کو انہوں نے اختیار کیا. کوئی پروفیسر بنا ہے تو کوئی جناب ایک بڑا رائٹر بنا ہے، اس نے ملک کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ایسی ریسرچ کر کے چلا گیا کہ عقل والے حیران رہ گئے. دونوں طرف ایسی مثالیں بہرحال ہمیں استاد کا کردار اس میں بہت اہم ہے. ورنہ کئی اسکولوں کے اندر، کئی تعلیمی اداروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، جو ٹیچر کے الفاظ، وہ اس قدر بدے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. گدھا بول دینا اور کتا بول دینا، یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. کم از کم انسان جو ہوتا ہے نا وہ تو ایسی بات نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بولتے ہیں. اب انسان کی، اب یہ تو بولنے والوں کو غور کرنا چاہیے. میں تو اپنا جو ایک
جو اخلاقی جو چیزیں یعنی ہیں یہ وہ تو ہیں۔ میں نے بولی ہے، بعض اوقات اس سے بھی گندے الفاظ یہ اسکولوں کے اندر جو پڑھے ہوئے ہیں، جہاں پڑھے ہوئے ہیں، وہ شاید میری بات کی تصدیق کریں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہاں نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی سمجھانے والا ہے، نہ اسکول کا پرنسپل جو ہے ان کو کچھ کہنے کو تیار ہے، بلکہ خود وہ بھی ملوث ہے. اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ بھی یہ الفاظ بولتا ہے. اچھا، استاد جو ہے نا، اصل میں استاذ کا جو مطلب ہے نا، وہ فقط علم سکھانا نہیں ہے بلکہ وہ تربیت بھی کر رہا ہے. یعنی آپ اب ایک استاذ ہے، ٹیچر ہے، صحیح. سکھانے والا ہے. اب وہ اپنے بچوں کی غلط رویوں پر، ان کے کردار پر اگر وہ اس طرح کے جملے کہے گا نا، تو بچے تو وہی سے سیکھیں گے. کیونکہ جب وہ ٹیچر بنیں گے، جب وہ اس مقام پر آئیں گے یا کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جب غصہ آئے گا وہ بھی یہ الفاظ بولیں گے. تو یہ چیزیں پھر نسلوں تک جائے گی نا. جی 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 تو جی. نسلوں کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ بہترین سدھار ہو، اس کے لیے استاذ کا کردار بہت میٹر کرتا ہے. صحیح سے بڑی پیاری بات کہی علی بھائی نے کہ استاذ جو ہوتا ہے صرف نصاب کا استاذ نہیں ہوتا، استاذ کے کردار سے لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. طلبہ اکرام کے اندر اکثر ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو ان کے استاذ کیا کرتے تھے. اب استاذ کے جو پڑھانے استاذ کے جو پڑھانے کا انداز ہوتا ہے، تو جب یہ طلبہ فارغ ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں تو پھر وہی استاذ کے انداز کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں انسان استاذ اپنے اچھا، کئی کردار لوگوں سے کے سکھا لیے رہا ہوتا ہے. فارغ ہونا یہ بڑی ٹف جو ہے وہ چیزیں جاری ہوں گی اس وقت. مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وہ کہیں اور مقام پر نکلے، تو جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اب سیگمنٹ ہم اسٹارٹ لیتے ہیں جس کا نام ہے تصویر کیا بتا رہی ہے. جی علی بھائی، تصویر ہے اسکرین پر، ناظرین آپ کی بھی اسکرین پر تصویر ہے، اور تصویر جو ہے وہ بڑی اچھوتی ہے. اور تصویر میں جو کچھ مجھے دکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک باپ ہے، اس کے ساتھ میں بیٹا ہے، ایک ریئل دیوار جو ہوتی ہے وہ بنا رہے ہیں، اور ایک تصویر اس کے اندر بھی ہے جو اسکرین کہہ لیں، اور وہ کھلونے سے دیوار یا بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے. کیا یہ تصویر بتا رہی ہے علی بھائی؟ کیا بتانا چاہیں گے؟ تصویر کے پہلو تو بہت کچھ بیان ہو سکتے ہیں. ہاں، اس میں ایک تو جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے کہ والد کی محنت، ایک والد جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے. اب یہ دیکھیں گے نا، جو بندہ باہر کھڑا ہوا ہے اپنے بچے کے ساتھ میں، تو یہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو بچہ جو ہے نا اس کے ساتھ میں ہے، اور گویا یہ والد اپنے بچوں کو ساتھ میں رکھ کر کے ان کو تیار کر رہا ہے ابھی سے کہ جو بھی بڑی بڑی کامیابی ملتی ہے نا وہ محنت کے بعد ملتی ہے. ہاں، اور پھر اس کے بعد تصویر کے اندر تصویر جو ہے نا وہ دکھا رہی ہے کہ گویا کہ یہ پہلے اس طریقے سے تھا کہ پہلے جو ہے نا یہ اس نے اس طرح محنت کی، کوشش کی، لگن کی، جو ہے نا اپنا خون پسینہ بہایا. اس کے بعد جا کے ایک وقت آیا کہ پھر وہ اندر والی جو تصویر جو ایک ظاہر طرف لگ یہ رہا ہے کہ اندر ایک امیر شخص سے جو اندر ہے اس کا بیٹا ہے، اور وہ بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ اندر نظر آ رہا ہے. اچھا، باہر جو بچہ جو ہے نا وہ تصویر کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید وہ یہ بتانا چاہ رہا ہو اس تصویر سے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس طریقے سے اندر آسانی کے ساتھ روم میں بیٹھے ہوں گے اور ہم کھلونے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. تو یہ کھلونے حاصل کرنے کے لیے اور وہ آسائشیں پانے کے لیے پہلے محنت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، جو اس سے سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کیا بتائیں گے اعظم بھائی؟ اس تصویر سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو واضح طور پہ دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جگہ آسانی ہے تو دوسری جگہ مشکل ہے نا. تو ایک جو تصویر ہے اس کو اگر ہم خیالات کی دنیا میں لے کر جائیں کہ بھائی یہ خیالی ہے، تو خیالات کی دنیا میں انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل اس چیز کو کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. گھر دونوں جگہ بن رہے ہیں، ایک جگہ کھلونے سے بن رہے ہیں، ایک جگہ ریئل میں بن رہے ہیں. تو ریئل میں گھر بنانا یہ زیادہ مشکل ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں کے لیے سوچتے ہیں، اپنے جو ہے وہ کچھ بھی اچھی کرنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکل جو ہے وہ اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ پریکٹیکل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے. تو ایسی کوئی چیز نہ سوچ لیں کہ اس کا پریکٹیکلی جو ناممکن سا ہو. تو پریکٹیکل انسان کو زندگی میں آنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو جو بھی چیز سوچیں یا جو بھی چیز خیال میں آئے تو پریکٹیکل کی طرف نظر رکھتے ہوئے بندہ کرے. اچھا، ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل اگرچہ ہارڈ ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے کام کو کرنا. اگر آپ نے کوئی چیز سوچ لی ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو آپ بس یہ سوچ لیجئے کہ وہ مشکل ہے اور اس مشکل کام کو کرنا ہی پڑے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں، یہی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہارڈ ہے، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل لائف ویسی ہارڈ ہوتی ہے، ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ زیادہ مائنڈ سیٹ نہ بنا لے بندہ. تو ہارڈ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے،
لیکن آپ نے سوچی ہے کسی کامیابی کی طرف جانا ہے تو ان ہارڈ چیزوں کو کرنا تو پڑے گا. کیا بات ہے, پریکٹیکل آسان نہیں ہوتا, یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. بڑی پیاری بات. اچھا, یہ بچے کا جو اصل جو گھر کی دیوار بنا رہا ہے, جب وہ تصویر والے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کھلونا بنا رہا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نا ہمیں کچھ ہارڈ کام دے دیتے ہیں, ٹف کاموں میں ہمیں انوالو کر لیتے ہیں, اپنے ساتھ کھڑا رکھتے ہیں کاموں میں. تو بندہ جو ہے وہ آسانیوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار دوسروں کے پیرنٹس تو بس ابھی یہ اس عمر میں تو وہ کھلا ہی رہے ہیں, آپ ادھر جو ہے وہ ہمیں کاموں میں لگائے ہوئے ہیں, یہ تو کھیلنے کی عمر ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ کبھی کبھی اولاد جو ہے نا وہ والدین سے متنفر ہو جاتی ہیں, پھر جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ غور کرنا چاہیے کہ میرے والد ابھی ہی سے مجھے ٹرینڈ کر رہے ہیں, مجھے زندگی میں جیتنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے والد چاہ رہے ہیں کہ میں ابھی سے ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاؤں. دیکھیں, میں جو بچے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے معاملات کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کریں گے نا ان معاملات میں, تو انشاءاللہ آپ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے. آپ کے حق میں کیا بہتر ہے, آپ کو کب کیا کرنا ہے نا, آپ کے والدین یہ بہتر جانتے ہیں. وہی ماں اور باپ ہی تو تھے نا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ابھی دودھ نہیں بلکہ اب کچھ کھا بھی سکتا ہے تو انہوں نے کھلانا شروع کیا. اچھا, کھا سکتا ہے تو تھوڑا سا نرم کھائے گا تو انہوں نے نرم کر کے آپ کو دیا, اپنے منہ میں ڈال کے آپ کے منہ میں ڈالا. ہر اسٹیج پر بچے کو کیا چاہیے, کیا دینا ہے, یہ پیرنٹس بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو کبھی بھی وہاں سے آپ رانگ وے اختیار نہ کریں کہ نہ ماں باپ کو تو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے, یہ تو ہم سے یہ کروا رہے ہیں, فلاں کے یہاں تو یہ کروایا نہیں جا رہا ہے. آپ کے گھر کی سچویشن کیا ہے, آپ کے خاندان کی سچویشن کیا ہے, آپ کے والد صاحب کے ذہن میں آپ کے حوالے سے مستقبل کیا ہے, یہ آپ نہیں جانتے, آپ کے والد جانتے. تو بہرحال اس طرح کی جو کھیل کھلونے والی چیزیں ہیں اس کی طرف دیکھ کر اپنے والد پر یا پھر اس طرح کے کاموں پر ہرگز جو ہے وہ انگشت آرائی نہ کریں. اس کے اندر یہ جو لڑکا ہے جو مطلب بھائی باپ کے ساتھ کام کرا رہا ہے, یہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہا ہے. جی, یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غریب طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ امیروں کی طرف دیکھ کر نا اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتے ہیں. اب جو امیر جو باپ ہے اس نے اگر اپنی کروڑوں لاکھوں کی قیمت والی دولت میں سے اگر 1000 100 کا اگر کچھ دے دیا بچے کو, تو اس نے کیا دیا. آپ غریب اس غریب کی جو ہے وہ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, اگر باپ کے پاس 100 روپے ہیں اس میں سے 10 اس نے دے دیا تو اپنی پوری پراپرٹی کا اس نے 10واں حصہ دے دیا, ہے نا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, کیا ہی کیا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو جو حسرت بھری نگاہوں سے امیر کو جب اولاد دیکھتی ہے تو پھر اپنے باپ کو حقیر سمجھتی ہے. اچھا, یہ تصویر میں جو ہے نا کھلونے والا جو باپ ہے نا, جو بچے سے کھلونے کے ذریعے بلڈنگ بنوا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل تعریف ہی ہے. اس طرح کے جو کچھ کھلونے ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات جو ہے بچے کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں, جیسے موبائل فون دے دیا جا رہا ہے, گیمز کھیلو, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو والد جو تصویر والا ہے نا, یہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے بچے کی تربیت ہی کر رہا ہے کہ بیٹا یہ ڈبے جب تم جماؤ گے نا تب جا کے عمارت بنے گی. اور اس کو کھڑا کرنے کے لیے بھی کبھی ڈبہ گر جاتا ہے, بچہ واپس اٹھا کے رکھتا ہے, تو اس کی ایک مینٹلٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, ایک ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ کچھ عمارت بنانا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی. پھر یہ بھی تربیت ہو رہی تھی کہ یہ گر بھی جائے گا تو اس کو اٹھانا بھی ہے. تو بہرحال اگر بچپن سے یہ والی چیزیں بھی ہو نا, ایکٹیویٹیز اگر اس طرح کی بھی ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ایک اچھا میسج جائے گا اور وہ اپنی ایک پرسنل لائف میں, پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ مضبوط بن کر سامنے آئے گا کہ نہیں, جب بچپن میں ایک کھلونے والی عمارت بغیر محنت کی نہیں بنی تو اپنی ریئل لائف میں جو مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے, بڑی بڑی عمارتیں بنانی ہیں, کامیابی کی عمارتیں کھڑی کرنی ہے, تو بغیر محنت کے کیسے بن سکتی. تو یہ بھی قابل تعریف ہے. اس میں ایک چیز, ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے تصویر کا, اس میں ہمارے معاشرے میں جو نا کئی لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ بس میں آنن فانن امیر بن جاؤں نا. یہ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ بس میں رات کو سوؤں, صبح جب اٹھوں تو میرے پاس بنگلہ بھی ہو, بہترین گاڑی بھی ہو, ساری آسائشیں ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے گویا کہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ آگے جانے کے لیے پہلے کی جو آپ کو جو کام ہے وہ کرنا پڑے گا. یعنی آپ جو اندر امیر شخص جو بیٹھا ہے اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے کھلونے کے ساتھ, تو وہاں پر بیٹھنے کے لیے, آسائش میں بیٹھنے کے لیے آپ کو پہلے اس طرح دھوپ کے اندر آ کر کے اور یہ سارے کام کرنے پڑیں گے, مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی. پھر ایک وقت آتا ہے بندہ مشقتیں کرتا ہے, خوب مزدوریاں کرتا ہے, اپنا جو ہے نا وہ خون پسینہ بہاتا ہے,
پھر ایک وقت آتا ہے ماشاءاللہ وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک محنت اور کوشش کا بھی یہ میسج یہاں سے دیا جا رہا ہے کہ ہم جتنی زیادہ کوشش کریں گے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. تو ہم جتنی زیادہ کوشش پائیں گے اتنے بڑے مرتبے کو ہم انشاءاللہ یہ دونوں تصویر کے اندر اپنے سپنے کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, بڑی پیاری باتیں ہوئی ہیں. جی نیکسٹ تصویر پلے کیجیے گا. ناظرین آپ بھی اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور آپ اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب پر جو کمنٹ باکس ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہے, آپ بھیجیں کہ آپ اس تصویر سے کیا سمجھیں اور کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ تصویر اس طرح کی بتائیں کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کچھ چیز بھی موجود ہو. جی نیکسٹ تصویر بتائیے گا. جی دوسری تصویر بھی بڑی یونیک ہے. ناظرین آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے گیسٹ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں. علی بھائی, اعظم بھائی, یہ تو بڑی عجیب جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ ایک زنجیر ہے, اور زنجیر کا جو ایک ناکا ہے وہ کمزور ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس نے اپنی دیگر جو ہے وہ چیزوں کو پکڑا ہوا ہے. صحیح. کیا فرمائیں گے, کیا یہ تصویر بتا رہی ہے؟ اصل میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ والا ہے وہ کمزور فیلنگ ظاہر کر رہا ہے, اور باقی اس کے ارد گرد والے ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں, کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں اور کچھ اسٹرانگ بھی ہوتی ہیں. تو ان کمزور چیزوں کو اگر وقت پہ اسٹرانگ نہ بنایا جائے تو اسٹرانگ چیزیں بھی مل کر نہیں رہ پاتی ہیں. جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں رشتے کی, تو رشتوں میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب ختم ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اب ان رشتوں کو برقرار رکھنے والے جو افراد ہیں, اگر اس رشتے میں جو کڑواہٹ آئی ہے, جو نفرت آئی ہے, اس کو بر وقت ختم نہ کریں اور بر وقت اس کو اسٹرانگ نہ کریں تو شاید دوسرے رشتے بھی اس کی وجہ سے ٹوٹ جائیں. یہ زنجیر کا ایک ایک کڑا جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے. اگر ایک کڑا ٹوٹے گا نا تو اس 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہے رشتوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں اس کو رشتوں سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ رشتے جو ہوتے ہیں کہیں کہیں بہت نازک پڑ جاتے ہیں, ان کو بر وقت جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. بر وقت اگر نہ سنبھالا جائے تو شاید پورے رشتے, کئی سارے رشتوں کو وہ توڑ دیتے ہیں. اچھا یہاں یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ایک کڑا ہے اعظم بھائی, یہ بظاہر کمزور ہو گیا, زمانے کی جو بولتے نا, زمانے کے حالات نے اس کو بدل دیا اور اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, لیکن پھر بھی یہ ٹوٹا نہیں ہے. کیا بات ہے. یعنی توڑنے کی کوشش تو کی گئی زمانے کی طرف سے, لیکن ٹوٹا نہیں ہے. یہ اپنی ضد پہ بضد ہے کہ میں بنا رہوں گا, اسی لیے بھی مکمل زنجیر بنی ہوئی ہے. جی جی. اچھا یہ بھی ہونا چاہیے. ایک رائے اس میں جو ہے نا یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کمزور تو ہوا یہ, لیکن وقت پر جو ہے نا اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے. وقت پر اگر اس کو نہیں سنبھالا گیا, ریپلیسمنٹ اس کا اگر نہیں ہوا وقت پر, تو ایک وقت وہ آئے گا, بھلے وہ ابھی تک اس نے جوڑ کے رکھا ہے, لیکن اگر اس کو مزید اس طرح چھوڑ دیا جائے, اس کی ریپلیسمنٹ نہیں کی گئی, پھر وقت آئے گا یہ ٹوٹے گا. تو اب یہ زنجیر بھی ٹوٹے گی, یہ بھی ٹوٹے گی. سینیریو کیا ہے آپ کا یہاں؟ آپ رشتوں کی مثال دے رہے ہیں یا پھر کسی چیز کی مثال دے رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہے, فقط یہ رشتوں کی بات ہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا رشتوں میں آئے گی بات, تو پھر رشتوں کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے یہ جائے کہ بھائی یہ جو بندہ ہے پھر اس کو راستے سے ہٹا دو. تو مطلب یہاں ریپلیسمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ریپلیسمنٹ یہ کہ اسی کو صحیح کیا جائے, اس کو آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں, اس کی مزید آپ کیا لگا سکتے ہیں, اس کا سپورٹ کسی سے کر دیں آپ. تو یہ جو سپورٹ ہوگا انشاءاللہ الرحمن, یہ کوئی بھی چیز دنیا کی دیکھیں, کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر زنگ بھی لگتا ہے. کئی چیز ایسی ہوتی ہیں, کچھ لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیمک چاٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا اس کے وقت پر صحیح کرنا یہ ضروری ہے. نہیں کرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے وہ چیز یا تو پگھلنے والی ہوتی ہے, یا ٹوٹنے والی ہوتی ہے, یا زنگ لگنے والی ہوتی ہے. جب اس پر توجہ نہ دی جائے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. ہماری ایک مثال کے طور پر اپنے بچوں کی ہم مثالیں لیں. بچے ہمارے اپنے ہیں نا, ہم سے مضبوط ہیں, ہم سے وابستہ ہے, لیکن بچوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے, دین نہیں سکھائیں گے ان کو, ایک وقت آتا ہے کہ پھر بچے ہمارے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, کوئی اور ان کو لے جاتا ہے. تو بچوں کو اپنا رکھنے کے لیے ان کی بار بار تربیت کرنا, ان کو سمجھانا, سکھانا یہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ ہمارے بچے ہم سے نکل کر کسی اور طرف مثال تو بہت زبردست طریقے سے فٹ ہو رہی ہے علی بھائی کہ یہ جو زنجیر ہے جو یہاں پر زنگ آلود ہے, اگر اس کو ہم ایک باپ سے تعبیر کریں کہ جس کی ایک عمر ہو چکی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنی اولاد, جو دیگر زنجیر کے جو ناکے آپ اس کو اولاد سے اگر تصور کریں اور تشبیہ دیں تو دیکھیں کہ اس نے ابھی بھی اپنی اولاد کو اپنے سے جوڑ کر رکھا ہے. ایک ایج ہوتی ہے, ایک عمر ہوتی ہے کہ اولاد اپنے باپ سے, اپنی ماں سے دور ہوتی دکھائی دیتی ہے. دراصل اس میں اگر کئی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو غلطیاں ماں باپ کی بھی ہوتی ہے. وہ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے مربوط نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, اور ان کو آپس میں ملا کر نہیں رکھتے. دیکھیں زنجیریں سب آپس میں ملی ہوئی ہیں, بچوں کو ملا کر رکھیں, جوڑ کر رکھیں, آپ کے جانے کے بعد بھی مل کر رہیں, ورنہ حالات ایسے ہیں
کہ جناب ایک کا رخ کہیں اور ہے, دوسرے کا رخ کہیں اور ہے, تیسرا کہیں اور جا رہا ہے, چوتھا آسمان پہ ہیں, تو پانچواں جناب کہیں زمین کے اندر جو ہے وہ جانے کی تیاری میں ہے. تو یہ سارے نظارے جو ہے وہ دنیا میں عام ہے. تو بہرحال عمر کچھ بھی ہو, سب کو جوڑ کر رکھیں, یہی رشتوں کا تقاضا ہے. یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. اور اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے بہت ساری مثالوں میں فٹ کیا جا سکتا ہے. رشتوں کی بات الگ ہے, اور ایک ہوتا ہے نا کہ استعمال کی ہوئی چیزیں جو روزمرہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو وقت پہ ریپلیس نہ کیا جائے ہے نا, تو وہ بہت بڑے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتے ہیں. جیسے کہ ایک دو واقعات ایسے دیکھنے کو ملے جہاں پہ کمروں کے اندر جو ہے نا وہ سلنڈر پھٹنے کی آوازیں یا گیس کا جو ہے نا وہ اس طریقے کا ماحول بنا. تو اس کی وجہ جو سامنے آئی ندیم بھائی وہ یہ کہ جو پائپ لگاتے ہیں نا, پائپ لائن جو ہوتی ہے جس سے جو گیس ہوتی ہے وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہے, تو وقت پہ کیا اس کو ریپلیس نہیں کیا. 6 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے, 1 سال باضابطہ ہو جاتا ہے اور زنگ اس پہ لگ جاتا ہے, نشانات پڑ جاتے ہیں. تو اس میں سے ہلکی سی گیس جو ہے وہ لیک ہو رہی تھی. اب جو ہے وہ جیسے یہ آگ لگانی چاہیے تو وہ پورے کے اندر ہی آگ لگ گئی. تو یوں جو ہے نا بڑی تباہیوں کا یہ دیکھیں آپ, یہ نظارے عام ہے. یعنی پیٹرول پمپ کے باہر آپ کئی لوگوں کو دیکھو گے نا, روڈ سے ہی گزر جاتے ہیں, اصل میں وہ دیکھتے ہیں کھول کے کتنا ہے, ابھی چل جائے گی. صحیح ہے, دیکھیں گے 4 بار دیکھیں گے لیکن بھروائیں گے نہیں. اچھا, اس بھائی جان کو یہ سمجھ میں بات جو ہے وہ آ جانی چاہیے کہ بعد میں بھرواؤں گا تب بھی پیسے مجھے ہی دینے ہیں, اب بھی مجھے ہی دینے ہیں. پیٹرول خود تو گاڑی خود تو کھائیں گی نہیں, پیئیں گی نہیں پیٹرول, بھروانا ہے مجھے. تو بندہ پھر بے احتیاطی کیوں کرے, پھر وہ ہاتھ میں لے کے بسوں کا چل رہے ہوتے. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. چیز بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن وقت پہ اس کا اگر ریپلیسمنٹ یا اس کو سدھارا نہ جائے تو بہت بڑی تباہی آ جاتی ہے. تصور یہی ہوتا ہے, جیسے اس تصویر میں دکھ رہا ہے کہ اگرچہ زنگ آلود ہے لیکن پکڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی جو ہے نا وسوسے یہ ہوتے ہیں کہ نا ابھی تو ٹھیک ہے, ابھی چل رہا ہے, دنیا قائم ہے, ابھی چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے, ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی تو بہت چلے گی. تو وہ حادثہ ہو جاتا ہے. ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی میرے کہ اس کو اگر ہم گھر کے جو بڑے ہمارے افراد ہیں نا, جو دادا ہیں, ابا ہیں, امی ہیں, یہ جو زنگ آلود جو ہے نا, یہ بظاہر آپ دیکھیں دیگر کڑیوں سے کمزور ہے نا. تو یقیناً جب ماں باپ ایک ایج کو پہنچتے ہیں, جب ضعیفی عمر کو پہنچتے ہیں, تو اس دور کے اندر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کسی کام کے نہیں ہے, جلدی ان کا جو نا چلے جائیں, ہم سے چلے جائیں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, جب تک یہ ہیں اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, شاید میری بات کی تصدیق کریں گے, جب تک ماں باپ تھے بھلے بوڑھے تھے وہ, لیکن ان کے ہونے کی وجہ سے جو بھائیوں کے اندر, بہنوں کے اندر جو اتحاد تھا, جو پیار تھا, جو ایک ساتھ میں رہنے کا معاملہ تھا, لیکن جیسے ہی والدین دنیا سے جاتے ہیں بظاہر آپ کو بوجھ لگ رہے تھے وہ اس کی طرح نا, کہ یہ ایک بوجھ ہے یار, یہ مطلب گلنے والا ہے, تو بوڑھا ہو گیا ہے, اس کے اندر زنگ پڑ چکا ہے, اب اس کے اندر سننے کی طاقت اس طرح نہیں ہے, ماں کے اندر بولنے کی طاقت اس طریقے سے نہیں ہے. لیکن جیسی وہ جاتا ہے تو ایک کڑی جب ٹوٹتی ہے نا تو ساری ہی وہ بکھر جاتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کمزور اگرچہ ہو جائیں لیکن ہے ماں باپ, ان کی خدمت کریں, سنبھال کے رکھیں, جب تک وہ ہیں انشاءاللہ بہت بہتر. بڑی پیاری باتیں ماشاءاللہ ہوئی ہیں. تصویر ایک ہے لیکن رائے انیک ہے. اللہ پاک سلامت رکھیں, سمجھنے کی توفیق دیں. آپ کے ذہن میں بھی اگر کچھ رائے آ رہی ہوں تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. آئیے اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ بالکل ختم ہوا جاتا ہے. آخری سوال ہے, آخری گفتگو ہے. اعظم بھائی, کافی ساری چیزوں پر بات ہوئی ہیں, اور بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو استاد اور ایک ٹیچر کے تعلق سے کی جا سکتی ہیں. یہاں پر اب ایک جنرل اگر بات کریں کہ ایک استاد ہونے کے ناطے, ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اپنے شاگردوں پر, اسٹوڈنٹس پر شفقت اور محبت کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے پریشانی میں اس کا سپورٹ کرنا, اس پہ شفقتیں کرنا, اس کی غلطیوں کو اگنور کرنا, معاف کرنا, یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یا امپورٹنٹ ایسا ایک کیریکٹر ہے, آپ بتائیے گا. ندیم بھائی بڑی پیاری بات آپ نے کہی, اور واقعی میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں وہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ دیگر رشتوں کی بات کریں تو دیگر رشتوں میں کیا ہوتا ہے, اگر کوئی رشتہ دار آگے جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے یا کسی بھی کامیابی کو وہ پہنچتا ہے تو دوسرے جلنے لگتے ہیں. اور اسی طریقے سے دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوست اگر آگے جا رہا ہے تو دوسرے کو جیلسی پیدا ہونے لگتی ہے, کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے. لیکن ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ اتنا پاورفل رشتہ ہوتا ہے, اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیچر یہ چاہتا ہی ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ, میرا جو طالب علم ہے وہ مجھ سے آگے جائے, مجھ سے آگے جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں بھی جائے گا وہ اس اسکول کا نام روشن کرے گا. جیسے شروع میں گفتگو ہوئی. خیر آپ نے جو بات کہی نا
کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے. شفقت، محبت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاذ پڑھاتا ہے، وہ اس ماحول میں رہتا ہے کہ طلبہ اکرام بار بار سوال کرتے ہیں، اس کا دماغ جو ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے رویے بھی اختیار کر لیتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے، کہ جھاڑنا ہے، پریشان جو ہے وہ مارنا ہے، پھر ایسی غیر مناسب سزائیں دینا ہے کہ جس کی شاید اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے. ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر یوں بھی کہا جاتا ہے کہ استاذ جو ہے وہ جس جگہ مارتا ہے اس جگہ جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوتی ہے. تو یہ سوال امیر سنت کی بارگاہ میں ہوا. لگتا ہے کسی طالب علم نے جو ہے نا، یہ کسی اسٹوڈنٹ نے بہت مار کھائی ہوں گی، اس کو بہت ستایا جاتا ہوگا، تو اس نے اپنے لیے نا ایک ہیلا نکالا کہ یار چلو کم سے کم یہاں نہیں تو کچھ نہ کچھ جنت کا بہانہ ہی صحیح. امیر سنت فرماتے ہیں کہ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاذ اتنا ضرب شدید مارتا ہے، اتنا زیادہ مارتا ہے کہ خود اس پر جہنم کی آگ واجب ہو رہی ہوتی ہے. ضرب شدید کسی لکڑی کا نام ہے؟ نہیں، مطلب اس کی مارنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے معاذ اللہ، اس طریقے سے جو رویہ رکھتا ہے کہ کبھی کبھی جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے. سخت مار، جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے طلبہ اکرام کو. تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. وہ دین کے طالب علم ہے یا دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی جو ہے وہ علم حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک شرف والا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے. تو رویہ جو ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول رویہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. بندے کو اس جگہ پہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اس جگہ پہ بعض اوقات بکھر جاتا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ لیں. حضور کا انداز اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے صحابہ کے غیروں کے ساتھ بھی کس طریقے کا انداز تھا. ایک روایت میرے سامنے تھی جب میں تیاری کر رہا تھا، تو اس میں تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہی تھے کہ ایک اچانک سے ایک اعرابی عرب شریف کے دیہاتی آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے جو تھے وہ موٹے تھے اور خردرے تھے. اور وہ شخص جب آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو پکڑ کر زبردست جھٹکے سے کھینچتا ہے. اب اس جھٹکے سے کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر نا خراش کے نشان آ جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے. اب وہ دیکھیں یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، لوگوں نے یہ انداز اپنایا حضور کے ساتھ. پھر حضور کا انداز دیکھ لیں. اب وہ شخص کہتا ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے اس میں سے مجھے کچھ دیا جائے. سائل بن کے آتا ہے اور یہ انداز اپناتا ہے. پھر حضور کا انداز دیکھیں کہ آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں مسکراتے ہیں، اور پھر کوئی غصہ نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں، اور پھر یہ کہتے بھی ہیں جی بھائی اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کو جو مانگ رہا ہے اس کو دیا جائے. تو کوئی سائل بھی اگر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور کا انداز اتنا پیارا مسکرانے والا ہوتا ہے. تو یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یا جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، یہ علم طلب کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ٹیچروں کے پاس. تو ٹیچروں کو انداز بہت اچھا رکھنا چاہیے. یہ طبقہ چاہیے جو ہے وہ شفقت اور محبت ہی چاہتا ہے. اور آپ ایک اسٹوڈینٹ کو ایک ماہر کسی بھی فیلڈ کا ہو، آپ اسی وقت بنا سکتے ہیں کہ جب آپ شفقت دیں، پیار دیں، محبت دیں. ٹھیک ہے، کہیں کہیں ایک لمیٹیشن کے ساتھ سختیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ رولز بھی ہوتے ہیں جن کو فالو کروانا ضروری ہوتا ہے. ایک کلاس، ایک اسکول ہے تو اس کا مینجمنٹ بھی اپنے اندر اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو جو بھی ایکشنز لینے ہوں وہ ایک شرعی دائرے میں ہوں، اخلاقی دائرے میں ہوں، اور کہیں پر بھی ظلم و بربریت کا معاملہ نہ ہو. تو اصول و ضوابط اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک جنرل میں بات کروں تو یہ جو طبقہ ہوتا ہے طالب علم کا جو ایک سلسلہ ہے اور اسٹوڈنٹس کا جو سلسلہ ہے، تو یہ شفقت اور محبت اور پیار، خیر خواہی، اور جہاں جہاں ان کو سپورٹ لگے وہاں سپورٹ کریں، ان کی ہیلپ کریں. اللہ نے چاہا تو یہ جب کامیابی کے زینے طے کریں گے تو آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اس میں آپ دیکھیں نا امام اعظم کا جو کردار ہے، کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ جو سپورٹ کی جب نے بات کی ہے، آپ کے جو شاگردوں میں ٹاپ لیول کی، جو میں کہوں گا سب سے فرسٹ نمبر پہ جو آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا تھے. آپ اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ ایک غریب خاندان سے تھے. ان کی ماں ایک غریب، ان کے والد بھی غریب انسان پھول بیچتے تھے، جی مارکیٹ میں پھول بیچنے کا کام کرتے تھے. اور یہ کہ کبھی کبھی درس میں شریک ہوتے امام اعظم کی. امام اعظم نے دیکھا کہ ذہین بچہ ہے تو آپ نے ان کو بٹھانا شروع کر دیا. تو والدہ نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے گھر کے لیے کماتا ہے اور یہ کہاں کس کام میں پڑ گیا ہے، تو وہ انہوں نے منع کر دیا جانے سے. کچھ دن سلسلہ ایسا ہوا تو امام اعظم خود ان کے گھر گئے، ان کی امی سے جا کر جو ہے نا بات کی کہ اس بچے کو آپ مجھے دے دیجئے، جو بھی خرچہ آئے گا میں اٹھاؤں گا پورا. آپ نے جو ہے نا پورا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. امام اعظم ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ فقہ حنفیہ کے ایک عظیم المرتبت امام ملے جو آگے چل کر
قاضی القضات بنے, چیف جسٹس بنے اسلام کے الحمدللہ. تو یہ کیا ہے, استاذ کی نظر, استاذ کا بچوں پر شفقت اور ان کے مشکل وقت میں کام آنا, یہ پھر بہت بڑا کام کر جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہی انداز ہمارا ہو, اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سمجھنے کا یہ سلسلہ رہا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ باتوں کو سمجھے ہوں گے, عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. جو جہاں جہاں ہے, جس طرح سمجھانے اور سکھانے کا اس کو ایک پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے, وہ وہاں پر ان اصولوں کا لحاظ رکھے. جو رویے اچھے بتائے گئے ان کو اپنائیں, جن سے بچنے کا کہا گیا ہے. جو برے رویے ہیں, بیڈ مینرز ہیں, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں جو بچے ہیں, جو آنے والی ہماری جو جنریشن ہے, جنہوں نے مستقبل کو سنبھالنا ہے, ہمارے ملک کو سنبھالنا ہے, ہمارے مذہب کو سنبھالنا ہے, اس کی ترویج اور اشاعت کرنی ہے, یہ انشاءاللہ بڑے مضبوط بن کے سامنے نکھر کر آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, FGN چینل دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا